بالکل معزز ممبر نے جو کہا واقعی یہ چیز ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں جہاں پہ گنجائش ہے انشاءاللہ گنجائش نکالیں گے اور اس طرح کے ڈیسیجن لینا چاہیے کہ تاکہ ہم جتنا چیزوں کو بہتر کر سکیں. اور اس کے لیے حوالے سے تو میں کیونکہ بہت چیزیں ایسے ہیں کہ جس طرح کا اللہ کی طرف سے جب سے ہم آئے مختلف امتحان آتے رہے ہیں، لیکن جس طرح کا یہ امتحان ہے سیلاب کے حوالے سے، میں اللہ کے کسی بھی اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر امتحان آتے ہیں، میں اس کو آفت تو نہیں کہہ سکتا ہوں. کیا پتہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے اور کیوں ہمارے اوپر یہ جو امتحان ہے وہ آیا ہے پورے قوم کے اوپر اور ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کے اوپر. تو فرسٹ آف آل جو ہم نے فیس کیا، دو پروسیس ہیں، ایک تو ریلیف ہے، ایک ریہیبلیٹیشن. جیسے تیسے ہم نے ہمارے بلوچستان کے عوام کا مشکور ہوں کہ جس حالت میں گزر رہے تھے پھر بھی انہوں نے صبر اور تحمل سے اور اس امتحان کو برداشت کیا، اور جو ملا نہیں ملا بہرحال اس حالت کے باوجود بھی وہ جس حالت میں تھے پھر بھی انہوں نے برداشت کیا. ہماری گورنمنٹ اور ہم کیونکہ اتنا بڑا کرائسس تھا کہ آدھا پاکستان جو بلوچستان ہے وہ ڈوبا ہوا تھا اور لوگ جس حالت میں تھے. اور میں یہاں پہ تمام اس انتظامی کے لوگوں کو بھی ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہاں بیٹھ کے بات کرنا یا کسی چیز کے اوپر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن جس ڈسٹرکٹ کے انتظامیہ یا ڈی سی تھے یا کمشنر صاحبان تھے یا ایون یہاں پہ سیکرٹری صاحبان اور چیف سیکرٹری اور کیبنٹ کے ممبرز اور تمام جنہوں نے جس طرح محنت کیا، ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ کرائسس آئے ہیں 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے. یہ ایسا تھا کہ مسلسل 3 مہینے انگیج رہے. سوری سردار صاحب، آرڈر ان دا ہاؤس. تو 3 مہینے ہمارے جو انتظامیہ نے اس پہ جس طرح وہ دن رات لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اس کو ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کو جو ہو سکتا تھا کیونکہ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اتنے وسائل تو نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کر سکتے، اتنے بڑے امتحان کا مقابلہ کر سکتے. بہرحال انہوں نے دن رات محنت کیا اور میں اس فلور پہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جلد ایک پروگرام بھی رکھیں گے جب یہ ریہیبلیٹیشن کا جو سارے پروسیس کے اینڈ تک نہیں، مطلب ان کا جو سروے ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے تو ایک پروگرام ضرور رکھے. ہم ان لوگوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے دن رات محنت کیا، تاکہ آئندہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ جو اپنے جو فرض ان کا ہے، جو اپنا ڈیوٹی صحیح طرح نبھاتے ہیں اور اس طرح کے حالات میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ہم شاباشی بھی دیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کریں، ان کے ایوارڈ پروگرام بھی رکھیں. تو یہ ہم نے سندھ میں تو آیا اللہ کی طرف سے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنا غم ہی بھول گئے جتنا سندھ میں دیکھا ہے. لیکن ہمیں جس طرح کا حالات سامنے آئے ہیں واقعی وہ ہماری بس سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان قوموں کے اوپر لاتا ہے اور اس کے پیچھے ضرور اس کا حکمت ہے. اور کوئی چیزیں یہاں قوموں کو مضبوط کرنے کے لیے یا ان کے لیے کوئی ایسا ضرور ذریعہ ہے کہ ان کو کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. جب UN کا یہاں پہ جنرل سیکرٹری آیا، میں نے کہا کہ آپ کا آنا یہاں پہ ہمارے لیے واسطے فخر ہے اور ہمارا حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر کا مسلسل آنا یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک اچھا وہ ہے سپورٹ ہے. اور جس طرح وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دن رات وہاں پہ میٹنگیں کر کے اور ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اور جس طرح ڈیسیجنیں لے رہا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، اور جس طرح انہوں نے بلوچستان کے معاملات کو یا ہمارے نیشنل ہائی ویز اور مختلف جو فیڈرل سبجیکٹ ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے جو تعاون کیا، یہ بہت بڑا ایک ان کا ایک اچھا ہمدردانہ ایک جو بلوچستان کے لیے، پورے پاکستان کا تو وزیر اعظم ہے لیکن بلوچستان میں اس نے جس طرح
ایک رویہ رکھا محبت کا اور دن رات سوچتے رہے اور وزٹ کرتا رہا، تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا اچھا ہمارے لیے ایک مدد بھی تھا کہ اس طرح کے پرائم منسٹر اور اتنا سوچ رکھیں۔ جب میں بولان کا جو سکر اور کوئٹہ کا جو روٹ ہے جس حالت میں تھا، تو اس کو کوئی بھی ہوتا تو مہینے 2 مہینے لگتے، لیکن میں یہاں پہ کسی کی بڑائی یا کسی کی تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے ایز اے پرائم منسٹر حق ادا کر دیا کہ اس نے ہفتے کے اندر اس روڈ جو روٹ ہے سکر کوئٹہ روٹ ہے اس کو تھرو کرنا میرے خیال میں کسی کے بس میں نہیں تھا، لیکن اس نے سخت ڈیسیجن دیے، اور NHA کا جو چیئرمین ہے اور منسٹر فار کمیونیکیشن جو NHA کے، وہ اس کی انٹرسٹ سے کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا، جتنے ہمارے روٹ ہے وہ تھرو ہوئے۔ یہ نہیں کہ کسی کی میں تعریف کر رہا ہوں، لیکن جو اچھے کام ہوتے ہیں ضرور ان کو ہمارے لیے امانت ہوتے ہیں، ان کو ضرور ان کے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اچھے اقدامات کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اب ہم جا رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے اس میں، جو کہ ہر دور میں نے جو پوچھا ہے، ریلیف تک تو لوگ ساتھ رہے ہیں، جتنا بھی راشن ہے چیزیں ہیں۔ سوری، میں یہاں پہ UN کا میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ سختیاں آئے ہیں، امتحان آیا ہے، ہم انشاءاللہ ایز اے قوم اس کو کوشش کریں گے۔ اللہ کس کو ذریعہ بناتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا رستہ چنا ہو، ہم اس رستے پہ جائیں گے جس رستے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا، ہم اس کے کاموں میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں اس فلور پہ، کیونکہ جس طرح کے اتنے بڑے کرائسس میں کہیں پہ ایک جگہ پہ یہ بات نہیں آیا کہ کہیں پہ کرپشن کا بو آئے یا کئی چیزیں غلط آئے۔ ہاں، ٹائم کا یہ ہوا ہے، رستے بلاک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ میں ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیلی کے جو جتنے اسٹاف ہیں، جو وہاں اس کے پائلٹ ہیں، انہوں نے جس انداز میں جس طرح دن رات ایک کیا، میرے خیال میں اس کا بھی مثال نہیں ملتا ہے۔ میں ان کا بھی بڑا اس فلور پہ کہ انہوں نے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ڈیوٹی سے زیادہ انہوں نے اس کام میں، ایون ایک جگہ پہ VIP وزٹ کے آنے کا پروگرام تھا، پائلٹ نے کہا کہ اگر مناسب ہے تو مجھے بجائے کہ میں کسی VIP موومنٹ میں ساتھ رہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہم شروع کیے ہوئے ہیں ہم اسی میں رہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمارے جو پرانے جو بھی ہیں اسی میں ہمیں معافیاں اور ہمارے لیے بہتر کے لیے، تاکہ ہم اس میں لوگ جو سخت حالت میں ان کا خدمت کر سکیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے۔ اور ہیلی کا آپ نے دیکھا، ہمارے بہت ہی اچھے پاکستان کا سپاہی جنرل سرفراز اور اس کے ساتھ مزید جنرلز اور بریگیڈیئرز دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات تھے کہ میرے خیال میں جانا اور لوگوں کو ریلیف دینا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دن رات کر کے لوگوں کی خدمت میں اور ریلیف میں کام دی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی سیلاب 2007 میں آیا، 2010 میں آیا، ریلیف تک تو لوگ ساتھ رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن میں کوئی کسی کا ہمارے لوگوں کا کسی نے مدد نہیں کیا، لیکن گورنمنٹ کے لیے یہی دن ہوتے ہیں کہ اپنے عوام اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنے بڑے امتحان میں اگر ہم اپنے عوام کو اکیلے چھوڑ دیں، میرے خیال میں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ حکومت میں بیٹھیں۔ انشاءاللہ میں یقین دلاتا اس فلور پہ کہ ایک جو نقصانات ہوئے ہیں ہم اس کو پورا تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑیں گے، ان کے گھر بنا کے دیں گے انشاءاللہ، ان کے یا پیسے ہوں گے یا گھر کے حوالے سے، جیسے مختلف ہمارے پاس وارن کا بھی مثال ہے کہ ہم نے وہاں پہ قسط وائز پیسے دیے، انہوں نے گھر بنائے۔ اب نصیر آباد ڈویژن کا بھی ہم نے NAD یونیورسٹی کو کہا ہے کہ ایسا میں ایک وہ بنا کے دے دیں
ایک ایسا پیٹرن بنا کے دے دیں تاکہ ہم اس کو، کیونکہ ہر وقت یہاں پہ 7 میں بھی ہے 10 میں بھی ہے، ہر 10 سال 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کے آفت، اس طرح کے امتحان ہمارے اوپر آتا رہتا ہے. تو ایسا ہم گھر بنا کے دیں تاکہ مستقبل میں خدا نہ کرے کہ ایسا امتحان آئے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو یہ کم از کم اتنا ہو کہ اپنے گھر میں محفوظ رہیں. تو انشاءاللہ جہاں پیسے ہوں گے، میں نے اپنے تمام ممبران کو کہا ہے کہ کیونکہ اس ہاؤس نے جس پی ایس ڈی پی کو، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو منظور کیا ہے، میں اس میں کوئی کٹ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ وہ آلریڈی ضرورت ہے اس علاقوں میں لوگوں کی بہتری کے لیے. جہاں سے پیسے لاؤں میں اپنے ہاؤس کے تمام لوگوں کو یقین دلاؤں گا انشاءاللہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ہم ان کے زمینیں دوبارہ بحال کر کے دیں گے. ہم نے ابھی 16 ارب کے قریب سیڈز کے حوالے سے ایگریکلچر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہم نے منظور کر دیا کہ ودن اس میں 2-4 دن میں یہ کام شروع ہو جائے، کیونکہ یہی دن ہے. اگر ہم نے ابھی ان کو سیڈز اور دوسری چیزیں پرووائڈ نہیں کیا تو وہ بعد میں دینا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر پیسے ضائع کرنا اور ان کے کوئی کام نہیں ہے. انشاءاللہ فرسٹ فیز میں تو اس کو شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ گھروں کا بھی. اور یہ بھی اس فلور پہ سب کو پتہ ہے، جس دن یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جتنے جانیں ہم سے جدا ہوئی ہے اور قیمتی جانیں جدا ہوئی ہے، تو ہم ان کی فیملیز کو وہ ان کے جو لواحقین واپس تو نہیں کر سکے ان کے پیاروں کو، لیکن اتنا بھی ان کو ویٹ نہیں کرایا کہ ود ان ویک ان کے فیملیز کو جتنا سپورٹ کر سکتے تھے جو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق. اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تو ہم نے پوری طور پر 20 لاکھ روپے فیڈرل اور صوبے کی طرف سے ان کو ود ان ویک دیا. انشاءاللہ اسی طرح باقی پروسیس ہیں، گھر کے ہیں، ایگریکلچر لینڈ ہیں، ان کے بندات ہیں، انفراسٹرکچر جتنے گورنمنٹ کے ڈیمیج ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ. کاسٹ تو بہت زیادہ ہے ہمارے صوبے کے حالات سے، لیکن انشاءاللہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ان کو کریں گے. آپ نے جو کہا اس کو ان کیمرہ بریفنگ کے طور پر بھی ایک پروگرام بنا سکتے ہیں، اور تاکہ ہمارے نمائندوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا اس دوران ہوا اور کیا کیا. ایون ایسا بھی، کیونکہ پی ڈی ایم اے نے جس طرح دن رات محنت کیا، منسٹر صاحب یہاں پہ نہیں ہے، اس کے اسٹاف اور پی ڈی ایم اے کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے، وہ بھی قابل تعریف ہے. کہیں پہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پی ڈی میں یہاں سے ہم نہیں پہنچ پاتے، ہم نے ڈائریکٹ ڈی سیز کو پیسے بھیجیں، آپ وہاں سے پرچیز کریں اور جتنا نزدیک سے اس کو چیزیں ملیں، ٹینٹ ملے یا راشن ملے، تاکہ انتظار لوگوں کو نہیں کرنا پڑے. بہرحال کمی بیشیاں ضرور رہتے ہیں اور دیر سویر ضرور ہوا ہے، لیکن ہم نے کسی کو اس میں یہ موقع نہیں دیا کہ ان کے پاس کچھ نہ پہنچے. اب بعد میں ہم نے دیکھا نصیر آباد بہت زیادہ ہی ڈویژن متاثر ہوا ہے، تو ہم نے آرمی کو بھی ریکوزیشن بھیج دیا. تو اب وہاں پہ کیونکہ باتیں یہ چلتا تھا کہ کسی کو نہیں پہنچتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس علاقے کے نمائندے اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، ہمارے نہیں. پھر ہم نے آرمی کو انوالو کیا کہ وہاں پہ وہ بیٹھے. ایون ہمارے ایک منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کیا تھا نصیر آباد سے کہ انتظامیہ جتنے ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے. نئے جی ایم پی اے صاحب شاید وہ بن جائے، تو اس ایم پی اے سلیم کوسا صاحب کا پریس کانفرنس موجود ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا کون کون ہے، کس کا وہاں پہ ڈی سی کمشنر لگا ہوا. فوری طور پر کہ اس موقع پہ کسی کو ہم یہ بات کا موقع نہیں دیں کہ وہ کہیں یہ سمجھے کہ کسی کی وجہ سے ان کو یہ نقصان. ہم نے امپارشل لوگ بھیج دیے تاکہ وہاں پہ وہ رہیں اور لوگوں کی خدمت کریں. ساتھ ساتھ ایک وہ بھی کمیشن بھی بنا دیا کہ سب جگہ پہ یہی باتیں ہوتے تھے کہ مجھے اس کی وجہ سے ڈوبا ہوں، اس نے کٹ لگایا کہ ہمیں نقصان ہوا ہے. کیونکہ یہ باتیں ایسے ہیں کہ صدیوں تک دلوں میں رہتے ہیں. کوئی اگر اس طرح کا
کسی نے ایکٹ کیا ہے ضرور اس کو سزا ملنا چاہیے، چاہے جس گروپ سے ہے، جس پارٹی سے ہے، مجھے اس کا نہیں ہے، ضرور اس کو ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کہا ایک کمیشن بنانے کا بھی وہ کہا ہے کہ فوری طور پر وہ بھی اس کی انکوائری کریں کہ اس طرح کہیں پہ ہوا ہے تو یہ باتیں دلوں پہ نہیں، اگر ہوا ہے تو اس کو سزا ملنا چاہیے، نہیں ہوا ہے کم از کم کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی نے کسی کو نقصان نہیں دیا ہے۔ اتنا بڑا یہ اللہ کی طرف سے ایک بارشوں کا سلسلہ تھا، اور جس طرح جو وہاں پہ نصیر آباد ڈویژن جو متاثر ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، کسی نے کسی کو نہیں نقصان دیا۔ ایون یہ بھی بات سی ایم سندھ صاحب نے کہ ایک فورم پہ کہا تھا کہ بلوچستان میں ایف سی اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ نقصان ہوا، جو رپورٹ ان کو ملے انہوں نے کٹ لگانے سے ہمیں نقصان ہوا۔ میں نے فوری طور پر سی ایم سندھ صاحب کو کہا کہ یہ بہت بڑا ایک جو بارشوں کا جو سلسلہ تھا اور جس طرح اس سے ہم متاثر ہوئے ہیں، ہر بندہ یہی سمجھتا تھا کہ ہمیں اگلے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ بالکل ہم اس کے لیے تیار رہیں کہ جو بھی اس میں جو کہ میں اپنے اینڈ میں نے جو وہاں پہ انکوائری کرا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، ضرور ایک دوسرے کے اوپر رپورٹیں اس طرح کے آتے ہیں۔ ہر جو نمائندہ ہے یا صوبے کا بڑا ہے وہ اپنے لوگوں کی جان و مال کا حفاظت ان کا ذمہ داری ہے، تو وہ حق رکھتا تھا کہ یہ بات اگر اس کے کسی نے اس تک پہنچایا یا رپورٹ اس تک ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سی ایم صاحب شاہ صاحب آپ اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بارڈر صرف علیحدہ صوبے کا ہے لیکن لوگ ایک ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، چاہے پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہم ایک ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ کسی کے دلوں میں یہ چیز نہ رہے کہ ہمیں کس کی وجہ سے، یا اگر اس موقع پہ کسی نے اس طرح کا ایکٹ کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، نہیں کیا ہے یہ باتیں ختم ہونا چاہیے، نہ کہ ہم صدیوں تک یہ باتیں کرتے رہیں کہ کس کی وجہ سے کون ڈوبا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس آپ کے اقدام کا بھی بڑا اچھا اقدام ہے، ان کیمرہ بریفنگ بھی ہونا چاہیے اور ہمارے نمائندوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور آگے کے ریہیبلیٹیشن میں کیا کیا ہم میجر لے رہے ہیں، کون سے اسٹیپ لے رہے ہیں، کیبنٹ اور ہاؤس میں کہاں ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی کریں گے، لوگوں کی دوبارہ بحالی ہماری ذمہ داری ہے۔